قسم کی خبر تو ہمارے پاس نہیں آئی ہے. صرف یہ جو زمین آرمی کے زیر قبضہ ہے اس کے بارے میں جو مرکزی سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ وہ زمین جو ان کو کنٹونمنٹس کے ذریعے سے اس وقت دی گئی ہے، اس وقت عرصہ دراز سے، اور 1990 میں اس میں بہت اضافہ بھی ہوا، تو وہ ان کو اسٹریٹجی کے لیے ہے، یعنی جنگی تیاری کے لیے، اور جو ہے ٹریننگ کے لیے. ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جنگی تیاری کرنے کے لیے اور ٹریننگ دینے کے لیے فوج کو جس زمین پہ وہ قابض ہیں اس میں لگ بھگ ان کو مالکانہ حقوق دیے گئے ہیں اور کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ اس میں کیا کریں، کیا بنائیں، کیا نہیں بنائیں. لگ بھگ جو وضاحتی بیان سرکار کا آج اخباروں میں نکلا ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ 3 دفعہ جنگ ہو چکی ہے ہندوستان پاکستان کے مابین ماضی میں، کرگل کی جنگ علاوہ. اس وقت اس چیز کی ضرورت نہیں پڑی، جنگی تیاری کرنے کی یا فوجیوں کو ٹریننگ دینے کی. آج کون سی چیز آن پڑی کہ آپ لوگوں نے اب اس طریقے سے جو ہے جو آپ نے اقدام اٹھائے ہیں، اس سے شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. ایک دوسرا، کیا یہ فوج صرف جموں کشمیر میں ہی تعینات ہے؟ کیا ہندوستان کے باقی ریاستوں میں فوج نہیں ہے؟ کیا شمال مشرقی ریاستوں میں جو فوج ہے اور وہاں چینی اور ہندوستانی فوج آمنے سامنے ہے، اس کی ضرورت وہاں نہیں پڑی؟ اور 70 سال سے فوج یہاں موجود ہے جموں کشمیر میں، مہاراجہ ہری سنگھ کے دستاویزی الحاق کے تحت یہ فوج منگائی گئی پاکستان حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے. تب سے لے کے آج تک اس کی ضرورت پڑی نہیں ہے. یکایک آپ ایک نیا فرمان جاری کیا ہے. تیسری بات، یہ زمین یہاں کے لوگوں کی ہے، چاہے اس وقت فوج کے پاس ہو چاہے سرکار کے پاس ہو. سرکار مینز عوام، یہ عوام کی زمین ہے. عوام میں اس کا رتی بھر مشورہ بھی شامل نہیں ہے. عوامی نمائندے جو اس وقت مختلف جماعتوں کے ہمارے پاس ہیں، ان کو کانوں کان اس کی خبر بھی نہیں ہے. کیا جلدی تھی؟ اور یہ حکم نامہ عملا رہے ہیں. پہلے حکم نامہ وزیر داخلہ کی طرف سے ریاستی سرکار کو پہنچا جہاں منتخبہ سرکار نہیں ہے. سرکار جموں کشمیر کی گنے چنے عوامی مرکزی سرکار کی چنندہ لوگ بشمول گورنر صاحب سرکار چلا رہے ہیں. اعلیٰ عہدیدار گورنر صاحب سمیت ریاستی باشندے نہیں ہیں. جب تک اس حساس معاملے میں عوامی رائے شامل نہ ہو، اس پہ شک کرنا واجب ہے. چوتھی بات، اتنی بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے ساری دنیا میں. ہمارے پردھان منتری روز ٹی وی پہ آتے ہیں، ہم جنگ لڑ رہے ہیں. ہر وزیر کچھ نہ کچھ کے بارے میں بولتا ہے. چینلوں میں اس کے سوا کچھ ہے نہیں. ساری توجہ سرکار کی اس کی طرف لگی ہوئی ہے، اور بیچ میں آپ نے یہ پھلجڑی لگا دی. اس کی جلدی کیا تھی؟ اس وجہ سے یہ شک کے دائرے میں ہے. لوگ تذبذب میں ہیں، لوگ پریشان ہیں. ہم فکر مند ہیں کہ یہ آپ دروازہ کھول رہے ہیں یہاں زمین ہتھیانے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے. لیبل چسپان کی ہے جس کا نہ سر ہے تو نہ پاؤں ہے. اور یہ خبر آئی ہے کہ اخباروں میں نکلا ہے، میں نے پڑھا نہیں، کہ کئی لاکھ رہائشی کوارٹر بنائے جائیں گے ان کنٹونمنٹ ایریاز میں جو آرمی کے پاس ہے. کس کے لیے ہے وہ؟ کیا
جو ڈومیسلری قانون ہے جس کی روح سے غیر ریاستی باشندوں کو، ایک IAS آفیسر بہار کا ہے، اس کو یہاں کا ڈومیسائل قرار دیا گیا، جس کی یہاں نہ زمین ہے نہ جائیداد ہے۔ کیا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ چنے ہوئے یہاں ان کو جموں کشمیر کے شہری بنا رہے ہیں، ان کو یہ رہنے کے لیے بنا رہے ہیں تاکہ بالآخر آپ کا جو منصوبہ یہاں آبادی کا تناسب میں بگاڑ لانے کا ہے وہ اس طریقے سے تو نہیں آپ پورا کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ گنے چنے لوگ وہ ہوں گے جو بیشتر غیر مسلم ہوں گے۔ یہ بھی ایک خدشہ ہے اور واجب خدشہ ہے۔ اس لیے یہ خدشہ دور کرنے کے لیے مرکزی سرکار کو یہ فیصلہ جو ہے یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے، اور اگر وہ ہمت نہیں ہے تو مؤخر کرنا چاہیے جب تک یہاں عوامی سرکار قائم ہو اور اس پہ پوری بحث ہو۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، آج تک نہیں ہوا 70 سال میں، آج کیسے ہوا؟ ان ایام میں جب ایک بیماری نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آپ یہاں اور جنگ جدل کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے پاکستان سے کبھی صلاح نہیں کرنی؟ کیا آپ نے ابدی یہ پاکستان کے سے دشمنی رکھنی ہے جس کا آپ سیاسی فائدہ سارے ملک میں اٹھا رہے ہو، اور آپ کی بڑاس جموں کشمیر کے لوگوں کو تنگ کرنے کی پوری ہو رہی ہو؟ آپ ہر چیز پہ پاکستان کی لیبل لگا رہے ہو، کچھ بھی یہاں ہو یہ پاکستان کر رہا ہے، آپ دوستی کا راستہ کیوں نہیں اپناتے؟ اگر واجپئی نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا سن 2003 میں، یہ جو ٹریڈ اینڈ ٹریول بس سروس چالو کی اوڈی سے اور چکن آباد پونچھ سے، اس سلسلے کو آگے بڑھائیے، دوستی کیجیے، کیونکہ آپ کی دشمنی پاکستان کے ساتھ جموں کشمیر کے لوگوں کو بہت مہنگی پڑی۔ جموں کشمیر کے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی آپ لوگوں نے۔ صلاح صفائی کا نام ہی کہیں نہیں۔ اقوام متحدہ میں 17 قراردادوں پہ آپ نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اس سے آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، یہ مسئلہ ہے آپ دونوں ملکوں کے درمیان جس کا اہم فریق جموں کشمیر ہے، اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ہم نے ابھی وہ فیصلہ کرنا باقی ہے، ہم آزاد رہیں گے کہ ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ رہیں گے۔ چلیے، حالات نے مجبور کر دیا ہندوستان کے ساتھ ایک محدود اور مشروط الحاق مہاراجہ ہری سنگھ کے دستاویزی الحاق کے تحت قائم کیا گیا، جس کی روح سے دفعہ 370 وجود میں آیا۔ اس کو مہربانی کر کے یہ بہت سی چیزیں اس سے ملی ہوئی ہیں۔ آپ دنیا میں سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے دوسرے سب سے بڑا ملک چین کے بعد، مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے تیسرا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا اور بنگلہ دیش کے بعد۔ اور امید ہے کہ مرکزی سرکار اس قسم کے اقدام اٹھانے سے لوگوں کے دلوں میں جو یہ نفرت پیدا کر رہی ہے، تشویش اور فکر پیدا کر رہی ہے، اس سے اجتناب کیا جائے اور صلاح صفائی کا، امن کا، دوستی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اس ضمن میں ہمارے محترم وینکیا نائیڈو جو نائب صدر ہیں ہمارے ملک کے اور راجیہ سبھا کے چیئرمین بھی ہیں، ان کا بیان میری آنکھوں سے گزرا، جس میں انہوں نے آپسی بھائی چارہ، مذہبی رواداری اور امن و آشتی کا ذکر کیا ہے۔ میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں اور امید ہے کہ اس قسم کی آوازیں اور اٹھیں گی مرکزی سرکار حکومت کے جو بالائے علاقوں میں جہاں یہ ہیں، اور وہ راستہ امن کا، دوستی کا، آپسی بھائی چارے کا، امن و آشتی کا اپناتے ہوئے پاکستان سے جموں کشمیر کے بارے میں بات کریں، جنگ بندی لائن کو امن اور دوستی کا پل بنائیں، سرحدیں نرم کریں، جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ گامزن ہو جائیں۔ یہی ہماری خواہش ہے۔ کوئی اس مصیبت میں رہنا نہیں چاہتا۔ امید ہے کہ مرکزی سرکار اس کی طرف توجہ دے، اور یہ اقدام 370 کی طرح جو غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر اخلاقی تھا، یہ بھی غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر اخلاقی ہے، اس کو منسوخ کرے۔